السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے وہ دوسروں کو بھی دے، اسے صرف اپنے آپ پر ہی خرچ نہ کرے بلکہ مخلوق کا حصہ بھی نکالے۔ جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو کھا لے اور جو اس کے آس پاس ہیں وہ بھوکے رہیں، اس کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور عزیزوں کے بچے جاہل رہیں، اس کے پاس تو عیش و عشرت کے سامان ہو اور دوسرے لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترسیں۔ دین کا مطلوبہ انسان وہ ہے جو دینے والا ہو، وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کو مشکل سے نکالنا، دراصل اپنے لیے خوشیوں کا سامان کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہم خود دینے والے بن جائیں، نفع بخش بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت حسرت ہو کہ اے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہوئے اسے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ موت کی نشانیاں اور علامات دیکھ لے، پھر ندامت سے کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی اور میری موت کو کچھ دیر تک مؤخر کیوں نہ کر دیا، بس میں اپنے مال میں سے صدقہ کرتا اور میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں فَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ خرچ کرنے میں دو طرح کے خرچ آتے ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ تو نمبر 1 اس سے مراد مال میں فرض کی ہوئی زکوٰۃ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے فرض ادا کرے، اور نمبر 2 نفلی صدقات ہیں جیسے محتاجوں کو دینا، لاچار کی مدد کرنا، اور نمبر 3 ہر طرح کا نفقہ، جو کچھ بھی جہاں بھی ضرورت ہو انسان خرچ کرے۔ تو گویا اس میں نفقات واجبہ بھی ہیں، مثلا زکوٰۃ، کفارات، اہل و عیال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ، اور نفقات مستحبہ بھی ہیں کہ تمام مصالح اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور خیر کا کوئی کام بھی ہے یعنی بلائی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا۔ تو اس میں فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقات اور نیکی اور خیر کے سارے کام شامل ہو جاتے ہیں۔ اور مما رزقناکم کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے بس اسی کا مکلف ان کو قرار دیا ہے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں، جو ان کے پاس نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم بھی نہیں کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں۔ تو یہ دراصل دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے۔ مما رزقناکم،
اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، تو شکر ادا کرو اس ذات کا جس نے تمہیں عطا کیا، تمہیں محتاج نہیں بنایا دوسروں کا، تمہیں دینے والا بنایا۔ اور پھر یہاں سارے مال کو خرچ کرنا مراد نہیں، کیونکہ فرمایا مما، اس میں سے جو، یعنی سارا نہیں دے دو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دو، کیونکہ انسان جس مال کا مالک ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنا مطلوب ہے، سارا مال خرچ کرنا مقصد نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آسانی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت ایک آسان شریعت ہے۔ پھر فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج تاکہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکے اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کا پسندیدہ بن سکے۔ تو بات یہ کہ موت کے وقت تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی، پھر تو موت کا فرشتہ جان لے کے ہی جاتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کے کام اور سوچ سوچ کے اور ٹھہر ٹھہر کے نہیں، بلکہ جو جب جہاں جس چیز کا موقع ہو انسان اسے کر ڈالے۔ آج صحت ہے، کل نہیں معلوم کیا حال ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں، کیونکہ یہ نعمتیں ذریعہ ہیں دوسری نیکیاں کمانے کا۔ یعنی اگر ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، ہماری زبان بولتی ہے، تو تبھی ہم صدقات بھی کر سکتے ہیں نا۔ ایک وہ شخص جو بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو، تو اس وقت وہ دوسرے کے ساتھ کون سی خیر کر سکتا ہے اور کیا بھلائی کر سکتا ہے۔ تو من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کہے کہ اے میرے رب مجھے تو نے قریب کی مدت تک تھوڑی دیر اور کیوں نہ مہلت دے دی، یعنی دنیا قریب ہے اور پھر دور چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا میں یعنی وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو لمبے عرصے کے لیے نہیں، تھوڑی مدت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دے، تھوڑا سا چانس اور دے دے، تاکہ جو کام آج تک میں نے چھوڑے رکھے، جن سے غفلت برتی، جو مجھ سے چھوٹ گئے، وہ میں کر کے آ جاؤں۔ اور ان میں جو میری خواہش ہے وہ کیا ہے، خاص طور پر فَأَصَّدَّقَ، تو میں ضرور صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین یعنی مومنین میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے دراصل، اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ بھی سورۃ المنافقون کی آیت ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے نفاق کو بھی دور کرتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین کا یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو ہم بھی دوسروں کو دیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتا تو پھر وہ اپنے عہد کو بھول جاتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل توحید پر بہت ہی شدید ہے۔ طبری کہتے ہیں اکم من الصالحین کا معنی ہے اعمل بطاعتک، کہ میں تیری اطاعت کے مطابق عمل کروں، وأؤدی فرائضک، اور تیرے فرائض ادا کروں، وقیل وأحج بیتک الحرام، اور یہ بھی خواہش اور تمنا ہوگی نیک بننے میں کہ میں جا کر حج کراؤں۔ جب انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، طرح طرح کے بہانے کر کے اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ابھی باقی ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے تو اب میں ضرور حج پہ چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر فرائض کی ادائیگی کی التجا کرے گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ صالح نہیں کہلا سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے وہ نفلی صدقات کرتا رہتا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن فرائض سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھتا، تو ایسا شخص چاہے ویسے دنیا میں بڑے بڑے کمالات کر لے لیکن وہ صالحین میں شمار نہیں ہوگا۔ صالح ہونے کی بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے فرائض کا ادا کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب کسی ایسے آدمی کا موت کا وقت آ جائے جس کے پاس مال ہو
لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہو، یا وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس نے حج ادا نہ کیا ہو، تو وہ ضرور موت کے وقت دنیا میں واپس جانے کا سوال کرے گا. یعنی جس کسی کے اندر بھی یہ کمی رہ گئی، اس کی موت کے وقت اس کے اندر یہ حسرتیں ہوں گی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے فرائض کو ادا کر لینا چاہیے، اور جس بھی عبادت کا وقت آ جائے، روزے کا آ جائے یا نماز کا آ جائے یا حج کا آ جائے، تو ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان موت کے وقت حسرت سے بچ سکے. اس وقت انسان مہلت طلب کرے گا، لیکن پھر مہلت کہاں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جو ہونے والا ہے اب وہ ہو کے رہے گا، اور ہر شخص سے اس کی کوتاہی کا حساب لیا جائے گا. بہترین صدقہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، یعنی درمیانے سے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب ان کے حق میں کیا وصیت کرو گے، اب تو وارثوں کا ہی ہے. بسر بن جحاش کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابن آدم، تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، حتیٰ کہ میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی. تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا، حتیٰ کہ جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون ھم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں. موت کے وقت عمل کرنے کی حسرتیں ہوں گی. سورۃ المؤمنون میں فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے. اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، ایک پردہ ہے، برزخ ہے. یعنی اب تو کسی اور ہی فیز پہ جا رہے ہیں، اب دنیا میں کرنے والے کاموں کی مہلت اور وقت ختم ہو چکا ہے. اسی طرح دیگر نیک کاموں کی بھی حسرت ہوگی. مثلا موت کے وقت انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش وہ رسول کی پیروی کرتا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں، تھوڑا سا وقت اور مل جائے، اب ہم سنت کا اتباع کریں گے. اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں؟ یعنی جب دنیا میں تمہیں طاقت ملی ہوئی تھی، مال ملا ہوا تھا، صحت تھی، جوانی تھی، سب کچھ، تو تم سمجھتے تھے کہ یہ بھلا کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں ہو سکتا. تو اس آیت میں بنیادی طور پر صدقہ کرنے کی اور نیک بننے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فرض اور نفلی صدقات کی اہمیت پتہ چلتی ہے. صدقے کی تعریف کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے راستے میں ایک جائز چیز کو بطور صدقہ پیش کرنا جس میں نصاب اور مدت کی تعین نہیں ہوتی. تو اس لیے اس میں مادی اور معنوی اقوال، افعال سبھی شامل ہو جاتے ہیں. مال بھی شامل ہو جاتے ہیں جیسے سونا، چاندی، نقدی وغیرہ. جانور وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جیسے بکری، بھیڑ وغیرہ، یا جن پہ سواری کی جاتی ہے، گدھا، گھوڑا وغیرہ، یعنی یہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے.
کھانے اور مشروبات وغیرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، کھانے میں سے چاہے اس کو راشن کی شکل میں دیا جائے، چاہے کوکڈ فوڈ ہو کسی بھی شکل میں. اسی طرح بے جان چیزیں جیسے گھر ہیں، گاڑیاں، عمارتیں ہیں، لباس وغیرہ، ان کو وقف کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی یہ تو صرف کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہے اس کو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا، اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہ ہونا، اللہ کے دیدار کے شوق میں دینا، اللہ کی محبت میں دینا، یہ سب کچھ صدقے میں آتا ہے. صدقے اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ صدقہ زکوٰۃ سے زیادہ عام ہے، بس ہر زکوٰۃ صدقہ ہے لیکن ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہوتا. صدقہ مستحب ہوتا ہے، نفل عبادت ہے، اور زکوٰۃ فرض عبادت ہے. صدقے کے لیے کوئی مالی مقدار اور مدت مقرر نہیں ہوتی، جبکہ زکوٰۃ کے لیے مالی مقدار اور مدت اور جگہ متعین ہوتی ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کے مخصوص مال میں لگتی ہے. نمبر 1 جیسے سونا چاندی، جب یہ دونوں نصاب کی مقدار پر پہنچ جائیں اور ان پہ سال گزر جائے. جانور جب وہ مقرر نصاب کو پہنچے، یعنی مخصوص تعداد کو پہنچے، یعنی بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ گائے، اور ان پر سال کی مدت گزر جائے. کھیتی کٹائی کے وقت ان میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے کہ کن کن کو دینی ہے. اور زکوٰۃ کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بیدار انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مقصد سمجھے. نمبر 1 پسندیدہ چیز کو ادا کرنے کی آزمائش. نمبر 2 تباہ کرنے والی بخیلی کی صفت سے پاک ہونا، یعنی بخل سے پاک ہونا. اور نمبر 3 مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا. بس انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے، حالانکہ اس کو عطا کیا گیا ہے، وہ عطا کرنے والا نہیں. یعنی بندہ جو دے رہا ہے وہ تو بس بیچ میں ایک سبب ہے، ورنہ اصل تو مال اللہ ہی کا ہے. وہ تو صرف آگے کر رہا ہے، اس کی اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ اس کو نہ دیتا تو وہ کہاں سے لاتا؟ تو زکوٰۃ جو ہے اس کو فرض صدقہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ التوبہ میں. جیسے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقہ لو، ان کو اس کے ساتھ پاک کرو اور انہیں صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث میں بھی زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ نے فرمایا بے شک یہ صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ، بے شک یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا بنیادی اور اہم حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ اسلام ہے. الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام کی وضاحت کی گئی. یعنی اس کے بغیر کسی کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. زکوٰۃ ایک اہم ذمہ داری ہے اور ایمان لانے والوں کی صفت ہے. زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے. وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، مشرکین کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن مجید میں امہات المومنین کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اور اللہ تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. زکوٰۃ دراصل ایمان والوں کے مال میں دوسروں کا حق ہے، یعنی اللہ نے اس کو حق قرار دیا. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ زکوٰۃ ہی کا ہے، باقی مقرر نہیں ہے. سوال کرنے والوں کے لیے اور جسے نہیں دیا جاتا، یعنی دونوں پہ زکوٰۃ آتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں. قیامت کے دن انسان سے جہاں نماز کا حساب لیا جائے گا وہاں زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور پھر دیگر اعمال کا حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی.
اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر سکوں. پھر یہی معاملہ زکوٰۃ کے ساتھ ہوگا اور دیگر اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا. یعنی ہمارے اعمال کی دو بڑی قسمیں، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض کے بارے میں حساب ہوگا، اور اگر فرض میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ نفل سے پوری ہوگی. تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فرض میں کمی پھر پوری نہ ہو سکے اور اس پر کچھ پکڑ نہ ہو. پھر یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے. جانور ہوں گے تو گردن پہ سوار ہو جائیں گے، سونا چاندی ہوگا تو وہ گلے کا طوق بن جائے گا، اور اسی طرح بغیر زکوٰۃ والی دولت کو جہنم سے تپا کر اسی سے جسموں کو داغا جائے گا، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں ملتا ہے. ایک ایک سکے سے عذاب دینے کے لیے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قیامت کے دن آدمی کو اس طرح نہیں داغا جائے گا کہ درہم درہم کو چھوئے یا دینار دینار کو چھوئے، یعنی ڈھیر لا کے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کی جلد کو اتنا اسٹریچ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ درہم و دینار کو الگ الگ رکھا جا سکے، تپا کے ان کے اوپر. یعنی ہر درہم، ہر دینار، ہر کوائن جو ہے وہ اسکن کے الگ حصے پر ہوگا، کیونکہ انسان کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا. اسی طرح جس زیور کا حق ادا نہ ہو وہ آگ کا زیور ہے. اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کرو. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگی نہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہے ان کا حق ادا کر دو. تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ اوپر والی روایت ہے جس کی تائید دوسری سورس سے بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دو اور خواتین ہوں. بہرحال زکوٰۃ دینے کے فائدے بھی ہیں، صرف فرض ہی ادا نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی. قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کا باعث ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر قیامت کے دن وہ صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے. آپ نے فرمایا جو شخص نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، قیام کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، تو جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ایمان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس عمل کا بدلہ جنت ہے. جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو دیگر اعمال کے ساتھ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ دوسری طرف نفلی صدقات ہیں. نفلی صدقات سے مراد کیا ہے کہ انسان مقرر نہیں بلکہ زائد از ضرورت مال میں سے خرچ کرے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو یا جو ضرورت سے زائد ہو. عفو کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے. عفو کا معنی پھلنا پھولنا بھی ہوتا ہے نا. اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں لوگوں کا حق ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، صدقہ تو ہر مسلمان پر ہے، چاہے صاحب نصاب ہے یا نہیں، زکوٰۃ دینے والا ہے یا نہیں، امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا چاہیے. یعنی بعض لوگ صرف لینے والے اینڈ پر ہوتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، جبکہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح ہر روز صدقہ کرنا چاہیے. ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ بات آئی ہے اور سلسلہ صحیحہ میں بھی. یہ انسان کی جان کا فدیہ ہوتا ہے. حارث اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، یعنی جکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے انسان، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آخرت میں جہنم کی قید سے چھڑانے کا ذریعہ ہے. انسان کہتا ہے میرا مال، لیکن انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا تو نے جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا اصل مال. حدیث میں اس طرح آتا ہے. حسن بصری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احنف نے ایک آدمی کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے. انہوں نے کہا یہ اس وقت تک تمہارا درہم نہیں ہے جب تک تم اسے اجر و ثواب کے کام میں یا شکر حاصل کرنے کے لیے خرچ نہ کرو. یعنی یہ تم سمجھتے یہ میرا ہے، نہیں، یہ ابھی نہیں تمہارا، جب تم اسے دے ڈالو گے تو تمہارا ہو جائے گا، پھر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا اگر تم مال کو سنبھال کر رکھو گے تو تم مال کے لیے ہو، اور جب تم مال کو خرچ کر دو گے تو وہ مال تمہارے لیے ہوگا. یعنی تمہیں مال اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اس کو خرچ کر ڈالو گے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف بینک میں پیسے رکھے ہوئے یا آپ کے بیگ میں پیسے رکھے ہوئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، دے آر جسٹ اسٹیئنگ دیئر. لیکن جب آپ اس سے کوئی چیز خرید کے، مثلا کھانے کی کوئی چیز خرید کے کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، یا آپ کوئی کپڑا لے کے پہنتے ہیں، یا آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہیں پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کو فائدہ دیتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ورنہ اس کی حفاظت آپ ہی کو کرنی پڑتی ہے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہم سے پہلے آگے پہنچا ہوا ہوگا تو پھر ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں، کیونکہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت شدید ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو جس چیز کی محبت جتنی زیادہ ہو پھر اس کو اپنے سے جدا کرنا اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، خود پہ صدقہ کرے. اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے. یعنی پسندیدہ کیا ہے؟ نکالنا، خرچ کرنا، استعمال کرنا. پھر اسی طرح مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا فتنوں کا کفارہ ہے. ایک حدیث ہے کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ صفائی ہو جاتی ہے. صدقہ شیطان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، اسی لیے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا صدقہ کرو گے تو تمہارا اپنا کیا بنے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اس سے مال نہیں کم ہوتا. یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے قسم کھا کے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، وہ پھر آ جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو انسان نکالتا ہے وہ پورا پورا واپس بھی ملتا ہے اس کو، یعنی دنیا میں ملے یا نہ، لیکن آخرت میں ضرور ملے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے،
اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ کئی گنا واپس ملے گا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، یعنی جو انسان کو ریوارڈ میں واپس ملے گی۔ آسانیاں ملتی ہیں، کہیں مشکل ہو، کچھ ہٹکے، کہیں رکے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا آخرت کا، تو اس کے لیے صدقہ کیجیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ مستدرک حاکم ایک کتاب ہے حدیث کی، کافی بڑی ضخیم کتاب ہے، ابو عبداللہ حاکم اس کتاب کے کمپائلر ہیں۔ ان کے چہرے پر 1 سال تک پھوڑے پنسیاں نکلے رہے۔ انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے بہت دعائیں بھی کی، پھر انہوں نے مسلمانوں پر صدقہ کیا، اس طرح کہ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی کوئی چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا، لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ظاہر ہو گئی اور یہ پھوڑے پھنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا۔ ابن قیم کہتے ہیں بس بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے، اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر کر رہا ہو یا ظالم کر رہا ہو، بلکہ اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مختلف قسم کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے، اور زمین والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے کہ جو بتائے کہ کس طرح صدقے نے ان کو فائدہ دیا۔ مخفی صدقہ رب کے غضب کو بجھانے والا ہے، یعنی ہمارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ ہی کی خاطر صرف اللہ کو دکھا کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہو یا کوئی عزیز دوست رشتہ دار اپنی طرف سے اس کے حق میں صدقہ کر رہا ہو۔ آخرت میں صدقے کے کیا فائدے ہوں گے؟ نمبر 1، قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ زکوٰۃ انسان کے بائیں طرف آ کر اس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ جب بائیں طرف سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نیکی وغیرہ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی میری طرف سے تم نہیں آ سکتے۔ تو گویا زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، وہ اپنے سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، دنیا میں بھی بلائیں ٹالتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں تھوڑا سا موسم بدلا ہے تو گرمی کا احساس ہونے لگ گیا ہے، حالانکہ ابھی کو بہت ہائی ٹیمپریچر نہیں ہے، لیکن قبر کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر زیادہ ہوا تو کیا بنے گا۔ اس لیے خود بھی کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار، والدین وغیرہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بہاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ جب آپ صدقہ کریں تو ساتھ ان کی بھی نیت کر لیں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں اجر و ثواب دینے کے لیے، اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ایک ہی وقت میں آپ کو بھی دے سکتا ہے، ان کو بھی دے سکتا ہے۔
ہم دینے لگتے ہیں تو ہمارا کم پڑ جاتا ہے، یہ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ہاں یہ مشکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، یعنی اگر کسی کو عذاب قبر بھی ہو رہا ہو، پیچھے والے اس کے لیے صدقہ کرتے رہیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن جانے نہیں دیتے تھے جس میں کوئی چیز، خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم اس میں ہوتے ہیں کہ کوئی ویلیوبل چیز ہو، کوئی دینے کی چیز ہو، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ کسی غریب فقیر کو ہی دیں، یعنی آپ اپنے سے نکال کے کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں وہ آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی صدقہ کریں گے، اگر خود بھی اس نیت سے کچھ کھا پی لیتے ہیں، کوئی نہیں ملا دینے کے لیے، تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بخل دور کرنا چاہتے ہیں، اور بخل بدترین خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور انسان خود بھی خسارے میں رہتا ہے۔ پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ صدقہ میں کیا کیا شامل ہے؟ وسیع مفہوم ہے صدقے کا، مال تو ہے ہی، لیکن ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بہت فراخی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام، اچھی بات صدقہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ کوئی اچھی بات کسی سے آپ شیئر کرتے ہیں گویا آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی مدد صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو رستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر تسبیحات ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے کروں جبکہ میرے پاس تو مال ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی، پتھر ہٹا دو صدقہ ہے۔ نابینا کو راستہ دکھا دو صدقہ ہے۔ گونگے بہرے کو بات سنا دو، یعنی سمجھا دو اچھی طرح، بھی صدقہ ہے۔ کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضروریات پوری ہونے کا تمہیں علم ہے۔ اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو، یعنی کوئی شخص گر پڑا ہے، کوئی شخص تکلیف میں ہے اور آپ دور ہیں تو دوڑ کے آپ جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ گونگے بہرے کو بات سمجھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو، یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں۔ بلکہ تمہارا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ معمولی چیزیں، رسی، تسمہ وغیرہ کسی کو دے دینا بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ گھر والوں سے انس و محبت رکھنا بھی صدقہ ہے۔
ہر تسبیح صدقہ، ہر تکبیر صدقہ، ہر تحمید صدقہ، ہر تحلیل صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ۔ پھر یہ ہے کہ انسان گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی نہ بھولے، گھر والوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں اور خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، شجرکاری میں حصہ لینا بھی صدقہ ہے، قرض دینا بھی صدقہ ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جو انسان گھر والوں پہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی خیمہ یا کوئی خادم دیتا ہے، تندرستی اور حالت غنا میں کیا ہوا صدقہ ہے، ایسا صدقہ جس کے بعد آدمی مالدار رہے۔ بہرحال صدقے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ حرام مال سے نہ کیا گیا ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے۔ پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا صدقہ سب سے افضل ہے۔ ریاکاری اور احسان نہ جتلایا جائے۔ سلف صالحین خوش دلی سے صدقہ کیا کرتے تھے، جیسے کسی سائل کو دروازے پہ دیکھتے تو ایک دم کھل اٹھتے کہ کوئی لینے کے لیے آیا، نیکی کا موقع دینے آیا۔ وہ کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا۔ ایسے صدقہ کرنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کیا کیا دائیں نے، یعنی چھپا ہوا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ بغیر گن صدقہ کرنا، کھیتوں، باغوں اور دیگر اسی قسم کی چیزوں سے غرباء اور فقراء کو لینے دینا۔ اللہ سے اچھی دعا کرنا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت عطا کر، تقوی اور پاک دامنی اور غنا عطا فرما۔ پھر حسن خاتمہ کی دعا کرنا، اور کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ انسان صدقہ کرے، کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ صدقہ کر دیں۔ جو بھی وسائل یا صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کر کے نیکی کمائیں۔ جو چیز بھی پاس ہو اس میں سے صدقہ کر دیں۔ عورتیں کھانا پکانے میں صدقہ کریں۔ پھر اسی طرح دنیا کی بجائے آخرت کے مقابلے میں دوسروں سے مقابلہ کریں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ وہ کس کس چیز میں کرتے ہیں، کیونکہ ہر دور کی ضروریات مختلف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔